ہم سوات سے نکل رہے تھے. یہ ساتھ دریائے سوات جا رہا ہے. ہمارا رخ دریائے سوات کے ساتھ ساتھ مینگورہ سوات کی طرف ہے. وادی مینگورہ سوات کی بہترین وادی ہے. ہم یہاں جب پہنچے تو ہم نے یہاں پہ ہوٹل لیا تھا. یہ جو ذائقہ ہوٹل ہے اس کے سامنے ہم نے 2 کمرے لیے. یہاں پہ سامنے دریائے سوات نظر آ رہا ہے. ہم پہلے جہاں روم لینا چاہتے تھے، کمرے لینا چاہتے تھے، وہاں پہ کمرے فل تھے. تقریباً ہر ہوٹل جو ہے وہ فل تھا. یہاں پہ ہم نے کمرے لیے. تقریباً ہم یہاں 9:30 بجے پہنچے. 9:30 بجے پہنچنے کے بعد یہ ہوٹل سے ویڈیو بن رہی ہے اوپر والے فلور سے. تو تقریباً 3 گھنٹے ریسٹ کی. ہم 6 بندے نکل آئے. علی رضا اور عثمان علی صاحب سو رہے تھے، ان کو نہیں جگایا. ہم نے چائے پی. بلال عزیز صاحب جو ہیں وہ کیمرہ مین ہے. باقی 5 میں ہوں، میرے ساتھ ماسٹر جنید صاحب ہیں، فوجی حوالدار چودھری نسیم احمد صاحب ہیں، احتشام حق صاحب ہیں، اور یہ ہم جا رہے ہیں سب. ہم وہاں جب پہنچے تو یہ بہت خوبصورت نظارہ تھا. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ پانی کتنا ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ یہ تو ہے سنا تھا کہ یہ برف پگھل کے پانی آ رہا ہے، بارشی پانی نہیں ہے. برفوں کے پگھلنے کے ساتھ ساتھ یہ پانی آ رہا ہے. یہ پتھر دکھا رہے ہیں جنید صاحب. بڑے رنگیلے رانگلے قسم کے یہاں پہ پتھر پائے جاتے ہیں. لوگ یہاں سے پتھر لے کے جاتے ہیں. ساتھ میں دریائے سوات ہے. لیکن یہاں پہ ساتھ ساتھ کچھ لوگ تقریباً ہر کنارے پہ جہاں تھوڑا بہت پانی آ رہا تھا کچھ نہ کچھ تلاش کر رہے تھے. تقریباً سمجھ لیں کہ ہر 1 کلومیٹر میں 5-7 بندے بیٹھے ہوئے تھے جو کچھ نہ کچھ سرچ کر رہے تھے، تلاش کر رہے تھے یا کچھ ڈھونڈ رہے تھے. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہاں جو ہمارے ذہن میں تھا وہ تھا کہ یہ شاید سونا نکال رہے ہیں. لیکن وہ شاید سونا ہی نہیں تھا، اس میں اور بھی معدنیات تھیں، اور بھی بہت کچھ تھا. ہر چیز تو ہمارے سامنے نہیں کھل کے آ سکی کیونکہ وہاں کوئی مقامی دوست نہیں بنا. مینگورہ میں، وادی مینگورہ میں کچھ ایسا بندہ نہیں تھا جو ہمیں مکمل گائیڈ کرتا. خیر ہم وہاں نہاتے رہے. طلعت شہزاد صاحب ہیں ساتھ، اور وہ بیٹھے رہے، ویڈیوز بناتے رہے، فوٹوز بناتے رہے. میں بھی پانی میں نہیں گیا کیونکہ پانی بہت سرد تھا. سب سے بڑی بات یہ جو دریائے سوات ہے اس کی سپیڈ بہت تیز ہے، بہت تیز سپیڈ ہے اس کی، اور یہ بہا لے جاتا ہے. اس سے بندہ پار نہیں ہوتا، بندہ جم جاتا ہے اسے کراس کرنا. کیونکہ یہ منفی درجہ حرارت میں تھا. گرمیوں کا موسم ہے، جولائی کا مہینہ ہے، اور اس کے باوجود یہاں پہ سردی اتنی تھی کہ جیسے ہی ہم، حالانکہ رات ساری سفر کیا تھا، جا کے ہم رضائیاں لے کے لیتے تھے. 3 گھنٹے ہم وہاں رکے. 3 گھنٹے بعد تقریباً جب آنکھ کھلی، چائے پی، ہم آ گئے. 2 ہمارے بھائی جو ہیں علی رضا صاحب اور عثمان علی صاحب، وہ وہاں پہ ریسٹ کر رہے تھے. ان کو ہم نے نہیں جگایا، ڈرائیو کرنے دیا کہ یہ احتشام الحق صاحب شلوار میں ہوا مار رہے ہیں. حالانکہ پانی زیادہ نہیں ہے. ہاں جی، پانی جہاں زیادہ تھا وہاں پہ بھی کندھوں سے نیچے ہی تھا. یہاں ایک سائڈ پہ دریا کی طرف ہم نہیں گئے، کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا کیونکہ دریا کی سپیڈ اتنی تیز تھی کہ جتنا بھی بڑا تیراک ہے وہ اس کو نہ کراس کر سکتا تھا، نہ کوئی رسک لے سکتا تھا. وہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ آپ نے دریا میں نہیں جانا. جہاں پانی تیز آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لہریں بہت تیز ہیں، وہاں آپ نے بالکل نہیں جانا. وہ اپنے فوجی نسیم صاحب، ان کو فون بہت گھر سے آ رہا تھا.
وہ تقریباً ہر وقت گھر میں رابطے میں تھے بچوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ، تو ہمارے ساتھ انجوائے کرتے رہے، ہم بھی وہاں پہ گھومتے رہے، پھرتے رہے، نہاتے رہے۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، بار بار باہر نکلنا پڑتا تھا۔ بلال عزیز پہلے سے وہاں پہنچ گئے تھے، وہ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ وہ صبح بھی جب ہم ہوٹل لینے گئے تو جیسے ہی گاڑیوں سے اترے، بلال عزیز صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ شاید کمرہ ملے گا نہیں ملے گا، یہاں ملے گا دور ملے گا۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور بھاگ کر وہ دریائے سوات انجوائے کرنے سے لگے۔ وہ صبح کا وقت تھا، اتنی صبح تو نہیں تھی، 9:30 کا وقت تھا، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ وہاں پہ چلے گئے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں پہ کمرہ نہیں ملتا، دور ملتا ہے، تو بلال عزیز صاحب تو دور چلیں گے، اب اس کو انتظار کے لیے ہمیں گھنٹہ ڈیڑھ ہمارا یہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن خیر ہمیں نزدیکی ہوٹل مل گیا، تھوڑی دور مینگورہ کے اندر ہی۔ مینگورہ بہت اچھی وادی ہے، وہاں مینگورہ میں آپ کو ڈرائی فروٹس کی شاپس ملیں گی، کپڑے جو سواتی ہیں وہ ملیں گے، اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ وہاں پہ دیکھیں گے اگر آپ وہاں پہ ٹریول کرتے ہیں۔ ٹریول جب کرتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، نظام کیسا ہے، چال کیسی ہے، لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے۔ ان کی زیادہ جو کمائی ہے وہ شاید ٹورسٹ سے ہی ہے، کیونکہ ہوٹلنگ بہت زیادہ ہے، تقریباً پٹھان لوگ ہیں، کھانا پینا ان کا ہم سے ملتا جلتا ہی ہے، نمک مرچ ذرا کم استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں وہ مزہ نہیں آیا ناشتے کا جو ہم اپنے پنجاب میں کرتے تھے۔ ہم شاید جو پنجابی ہیں، ہر علاقے کا، ہر جگہ کا، ہر ملک کا رہن سہن کا طرز اور کھانے پینے کا طرز اپنا ہوتا ہے۔ یہی حساب ہے کہ مینگورہ میں بھی ناشتہ تو کیا تھا، پراٹھے اور انڈے وغیرہ، لسی بھی پی، چائے بھی پی، لیکن وہ اتنا نہیں تھا کیونکہ ہم تو تلخ استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے تھوڑی مشکل تھی۔ خود کھانا